السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو زبردستی۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر جاہلیت کی ایک چلی ہوئی رسم تھی۔ دور جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، عورت کا وارث بننے کی 2-3 صورتیں ہوتی تھیں۔ جیسے ہی اس کا خاوند فوت ہوتا، جس طرح اس کی جائیداد طاقتور اور قبیلے کے بڑے لوگ یہ قبضہ کر جاتے، یا اگر اس کے بیٹے جوان ہوتے تو صرف بیٹوں کو دی جاتی وراثت، بیٹیوں کو نہ دی جاتی۔ اسی طرح ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی عورت پر بھی کوئی نہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا تو کر لیتا۔ وہ یہ کرتا کہ ایک کپڑا پکڑ کے، چادر پکڑ کے عورت کے اوپر پھینک دیتا اور وہ کہہ دیتا کہ بس یہ میری ہو گئی، بس یہی اس کی وراثت ہوتی تھی۔ کوئی اس کا روک ٹوک نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بن سکتے۔ عورت خوشی سے تم سے نکاح کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے نہیں، زبردستی نہیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کو اپنی وراثت میں لے لیتا اور اس کو بطور بیوی وغیرہ رکھتا، اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کو بیوی بھی نہ بناتا اور وہ عورت اس کی اجازت کے بغیر کچھ کر بھی نہ سکتی، وہ اس کی پابند ہوتی، یعنی کہ جس کو گھر میں کہتے ہیں نوکرانی۔ عورت کی حیثیت ایک نوکرانی کسی ہوتی تھی، وہ آگے شادی بھی نہیں کر سکتی، اس کو ملا بھی کچھ میں نہیں، اور وہ کہیں جو ہے نا ان میں سے کسی ایک کی بیوی بھی نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ عورتوں کا حصہ بالکل غصب کر لیا جاتا، یہ بھی اسی صورت میں آتا ہے، زبردستی عورتوں کے حصے کا وارث بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری صورتوں کو منع کر دیا۔ کیا ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، مرد فوت ہو جائے، اس کی جو بیوہ ہے یہ آزاد ہوتی ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب ہے اب وہ اپنے ساس، سسر، دیور، جیٹھ ان میں سے کسی کے تابع نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ وہ آگے نکاح کرنا چاہے اپنے ولی کی اجازت سے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ مفاہمت کے ساتھ، جس طرح بھی ان کا آپس کے اندر ظلم اور زیادتی کا طریقہ نہ ہو، جس طرح بھی ان کی آپس کے اندر بن پائے وہ بنا لیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کسی بھی طرح عورت کو زبردستی روکنا، اس کو آگے نکاح کرنے نہ دینا، اس کو کئی طریقوں سے جو مجبور کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے منع کر دیا۔ یہ جاہلیت کے اندر تو تھا ہی، لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ وہ جب کسی کی بیٹی لے لیتے ہیں یا کوئی ان کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے، وہ بیٹی کا خاوند فوت بھی ہو جائے تو وہ بیٹی کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اس گھر سے واپس آئے گی۔ اب اس کی پھر کئی صورتیں بنتی ہیں۔ بعض دفعہ اسی بیٹی کا نکاح فوت ہونے والے کے کسی بوڑھے رشتہ دار سے کر دیا جاتا ہے، اس کے بڑے بھائی سے کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ عورت کو روکنے کے لیے کسی چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ 8-8، 7-7، 6-6 سال کے بچوں کی شادیاں 30-30 سال کی عورتوں سے، 35-35 سال کی عورتوں سے، صرف ایک جہالت ذہن کے اندر غالب ہے کہ یہ عورت اب ہماری ہو گئی ہے، ہم نے حق مہر دے کر اس عورت کو مل لیا تھا، اب یہ عورت کہیں جا نہیں سکتی، اگر گئی تو جنگ۔
گئی تو لڑائی ہے۔ یعنی کہ اب بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ حق مہر کو حق مہر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے دے کے ہم نے عورت خریدی ہے، اس لیے وہ جائز نہیں سمجھتے اپنے ذہنوں میں کہ عورت اس کے خامن کے مرنے کے بعد وہ کسی اور کی طرف جائے۔ تو یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت، پھر بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عورت نے آگے شادی کر لی، اب تو ہم اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر مرد فوت ہو گیا، اس کی بیوی ہے باقی، اگر بچے عورت کے ساتھ رہتے ہیں، عورت آگے نکاح بھی کر لیتی ہے، بچے اس کے ساتھ ہیں، تو آپ نے عورت کو اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے 8واں حصہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بچے ہیں ان کا حصہ بھی دینا ہے۔ لوگ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ کھا جائے گی، وہ غلط ہے، وہ ماں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے، دادی سے زیادہ ہی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، لیکن حوصلہ نہیں بڑھتا دینے کو، کہتے ہیں نہیں جی ہم دے دیں گے جی۔ جو اکثر ایسے کرتے ہیں وہ دینے والے کوئی نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ عورت اگر آگے نکاح کرتی ہے وہ اس کا ایک الگ عمل ہے، لیکن آپ پابند ہیں عورت کو اس کی وراثت میں سے پورا حصہ دینے کے، وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح اس کے بچوں کا حصہ اس کو دینا ہے۔ ہاں اگر وہ بچے چھوڑ جاتی ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، بچوں کے باپ کا جو مال تھا وہ مال وہ بچوں کی وراثت ہے، اس کو محفوظ طریقے سے سنبھالنا، اس کو بڑھانا یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائیں، پھر ان کو پہنچانا اور ان کو وہ امانت صحیح طریقے سے جمع کروانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ حق بنتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بے رخی اس قدر ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو تائے چچے کبھی پوچھتے ہی نہیں، دادا وہ پوچھ لے نہیں تو بعض دفعہ وہ بھی نہیں پوچھتے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، وگرنہ عرب لوگ جو تھے یا جو بھی خاندانی اور قبائلی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا خاندان نہیں ٹوٹنے دیتے، اپنا خون نہیں جانے دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ لے لیتے ہیں۔ چونکہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہوئے ہیں کہ ہم اخلاقیات سے بھی بہت نیچے گر گئے۔ اسلام کی تعلیمات تو بہت اونچی ہیں نا، ہم اسلامی تعلیمات تو کیا، جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ہم ان سے بھی بہت نیچے گر چکے ہیں، اس لیے ہماری خون سفید ہے۔ ہمیں نہیں اس سے کوئی درد ہوتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میری بھانجی ہے، میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، میرا حق بنتا ہے اس کے بچوں کا خیال کرنا۔ میں ان کو دے کچھ نہیں سکتا، کم از کم میں ان کی اچھی تربیت تو کر دوں، ان کی نگرانی تو کروں، ان کو غلط راستے کی طرف تو نہ جانے دوں، کم از کم ان کو سنبھال کے تو رکھوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ بہن فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بیٹا فوت ہو جائے، اس کے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کی بیوہ کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ حالانکہ عزت دار لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آگے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ کل بھی ہماری بیٹی تھی، آج بھی ہماری بیٹی بہو ہماری، کوئی بات نہیں۔ آپ آگے نکاح نہیں کرنا چاہتے، بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، آپ اسی گھر میں رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، اسی طرح آپ کی ضروریات پوری کریں گے جس طرح ہمارا بیٹا کرتا تھا۔ یہ عزت دار لوگوں کے علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قبیح قسم کی رسم کا جو چل چکی تھی اس کا رد کیا، اور آگے بھی جو آیت کے اندر، اس آیت کے اندر جملے ہیں، ہر جملے کے اندر ایک مستقل رسم کا رد ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔